جو ہے نا بدر ہو، حد شام ہے، جموں کے آگے جو وادیاں ہیں ان سب میں ہیں انسان کی درخت لگے ہوئے ہیں. تو میرے ایک بزرگ دوست تھے اور بہت بڑے حکیم تھے، حکیم حنیف اللہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے تھے مکی صاحب آپ اصلی نابی میں لے نا تو یہی لکڑیاں لے لیں، ان سے چھوٹی سی ٹکڑے کر لیں، ایک دو ٹکڑے چائے بنانے کے وقت ڈال دیں یا دودھ جب گرم کرتے ہیں اس میں ڈال، یہ وہی فائدہ دے گا اور شک بھی نہیں ہوگا کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے. اعلام کیا خوشبو پہ ہاتھ لگ گیا کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ پیسے کے لیے غیر مسلم کو دیے، پیسے لے کے بھاگ گیا، روز قیامت اللہ اس کو بھی پکڑیں گے، کھا لیا اس کو چھوڑ دیں گے، تمہارا حساب بھی لیں گے، جہنم میں ڈالیں گے اس کو. میرا شوہر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، باقی سارے پڑھتے ہیں، دعا کرو اس کو سمجھاؤ گھر میں نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. گھر کے قریب کوئی مسجد ہے اور اس کی اذان کی آواز آتی ہے تو پھر آپ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے. حضور پاک کے ایک صحابی تھے اور وہ نابینا تھے، معذور تھے بیچارے. اس زمانے میں آپ پاک میں کوئی سڑکیں پتھر تھے، اور سارے پتھر تھے، روڑے تھے. خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں انا ضریر البصر میں نابینا ہوں، مالی قائد یقودنی، میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کے لے آئے، تو مجھے حرم میں آنے کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں. اور اچھا ہاں ٹھیک ہے. جب جانے پھر ندا تمہارے گھر میں جب ہوتے ہو تو اذان کی آواز آتی ہے، اور ہاں جی آتی ہے، ہمیں عجیب پھر آنا پڑے گا جس حالت میں بھی. بارہ ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں پیروں سے معلوم ہوا، علاج اللہ کے ہاتھ شفا ہے نا. زمزم پئیں، اور جب زمزم نہ ملے تو ہر نماز کے بعد پانی پر 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اول آخر درود شریف وہ پیا کریں. بچوں کے کھلونے مختلف جانوروں کی شکلیں بڑی ہوتی ہیں، نہ کھیلنا شروع کر دینا، بچوں کے لیے رہنے دیں. آج کل تو بچے بڑے بڑا کھیلتے ہیں، بچے پھر بھی کم کھیلتے ہیں. کوئی علماء دیوبند عید میلاد بنانے کے قائل نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، آپ نے شاید وہ کتاب اچھی طرح پڑھی ہی نہیں ہے. یاد رکھو کہ اگر پڑھ لو تو کوئی کفر نہیں ہو جاتا، لیکن افضل یہ ہے کہ اپنے اپنے وقت میں پڑھو. امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ تم ظہر کو لیٹ کر دو، اور جب ظہر کا 3 بج گئے اس وقت اتر کے ظہر پڑھ لو، پھر اثر پڑھ لو. اس طرح دونوں جمع بھی ہو جائیں گے اور اپنے اپنے وقت پہ بھی رہیں گے. لیکن باقی ائمہ کے نزدیک تقدیم تاخیر سب جائز ہے. ہاں اگر آپ مسافر ہیں، بس میں ہیں، ڈرائیور اتنا موقع نہیں دیتا ہے، پھر آپ کو جہاں جو بھی نمازیں ملتی ہیں پڑھ لیا کریں، کوئی خوف نہیں. زکوٰۃ ہے، صدقے کا بقیہ، یہ مسجد کی تعمیر میں نہیں لگ سکتے. اگر جہاز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، ہو سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ کھڑے ہوں، نہیں تو پھر نیچے ہے. جو آدمی ایک آدمی ہے وہ چرس بیچتا ہے، حالانکہ 5 وقت کا نمازی، انشاءاللہ اس کی نمازیں بھی قبول ہوگی، گناہگار ہے، کافر تو نہیں ہے. دعا کریں اللہ پاک اس کو ہدایت دے. کسی نے شادی کا میاں بیوی کے ملنے سے پہلے ولیمہ کر لیا، وہ ولیمہ تو نہیں ہوا. ولیمہ یہی ہے کہ آدمی کی شادی ہو، عورت کی رخصتی ہو، میاں بیوی ملے، اس کے بعد ولیمہ کیا جائے، یہ نہیں ہے کہ پہلے کر دیا جائے.
چغلی خور جو ہے وہ چور سے بدتر کیوں ہے؟ چور تو ایک جگہ چوری کر کے مال اٹھائے گا، چغلی خور تو لوگوں کو لڑا کے قتل کرا دے گا۔ دکان کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس میں جو مال بیچتے ہیں اس کا جو پیسہ آئے گا اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ مزید اگر کپڑے پہ لگ جائے، ہاں تھوڑے سے پانی ٹھیک ہے، لیکن جتنا صفائی زیادہ کرو گے اللہ کو اتنا پسند ہے۔ ایک صلاۃ الحاج ایک کام کے لیے پڑھیں۔ میری ساس جو ہے وہ جمعرات کو روٹی وغیرہ کھانے کے ختم پڑتی ہے، بدعت ہے۔ محمد حسین مانچسٹر علیہ السلام کے علیہ السلام، ان کی اہلیہ کو گردے کی بیماری ہے، اللہ شفا دے۔ اس کی بھانجی کی شادی کے لیے اللہ آسان فرمائے، خیر کے رشتے نصیب کرے۔ جن لوگوں کے گھروں میں بھی بچیاں ہیں نصیب بنائے اور اچھے رشتے عطا فرمائے۔ بہرحال اگر آپ کے سر کے اندر کوئی مسئلہ ہے، اس طرح نہیں پھیر سکتے تو جتنے بال مشین سے یا کینچی سے کاٹ سکتے ہیں کاٹ دیں۔ اگر بال بالکل بھی نہ ہوں تو پھر تو اس طرح پھروانا ہی پڑے گا۔ اللہ ہر مسلمان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ تمام علماء امت کا، فقہا کا، محدثین کا اجماع ہے کہ انبیاء حیات ہوتے ہیں۔ حیات انبیاء کا کوئی منکر نہیں، صرف ایک فرقہ ہے کرامیہ جو انکار کرتا ہے۔ لندن میں حاجی عبدالحق صاحب کا آپریشن ہے، اللہ کامیاب فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ سے کوئی الوداعی نہیں۔ مسجد میں جب جائیں گے تو تحیت المسجد پڑھیں گے، لیکن جس دن آنا ہو اس دن 2 رکعت موقع ملے تو کیوں نہ پڑھیں، نفل ہے۔ طواف کی 2 رکعت عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ اللہ جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ دو سال حمل ٹھہرا لیکن پھر وہ حمل گر جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں انشاءاللہ۔ قرآن میں ایک آیت ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ کسی سے لکھوا کے عورت اپنے جیب میں رکھ لے یا گلے میں رکھ لے۔ اگر آپ کو گیس کی شکایت ہے ہر نماز کے لیے نہیں وضو کریں، پھر گیس بنتی ہے یا نکلتی ہے کوئی حرج نہیں، پھر اگلی نماز کا وقت آئے تو نہیں وضو کریں۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن میں نے چہرے پہ داڑھی رکھی ہے تو کبھی مجھے کہتے ہیں لوگ نماز پڑھو، دیکھیں نا داڑھی کی کتنا عزت ہے کہ تجھے لوگ آگے کر رہے ہیں، پڑھا دو اگر نماز پڑھانا۔ جس نماز میں جیسے عصر کی یا ظہر کی امام یعنی زور سے نہیں پڑھتا، حنفی مسلک میں اس کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ وہ تو پڑھ رہا ہے نا، چاہے زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے۔ ہمارے ہندوستان کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اللہ ان کو آپس میں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام۔ باقی اللہ جانتا ہے کہ کون زیادہ حق والے ہیں، اور کوئی جائیداد کی تقسیم تو ہے نہیں، اللہ کے بندے دونوں صبر سے کام لیں۔ نماز کے اندر جو برے خیال اللہ نے معاف کر دیا تو پھر ڈرنے کیا بات ہے۔ اگر نماز پڑھ رہی ہے اور بچے رو رہے ہیں، اس کو اندازہ ہے کہ یہ روتے رہتے ہیں تو نماز نہیں کر دیں۔ اگر خطرہ ہے کہ اس میں کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو نماز چھوڑ کے ان کو اٹھا لے، پھر نماز پڑھیں۔ میں اور میری والدہ عمرے کے لیے آئے ہیں، 4 دن ہو گئے، والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو، طواف کیا
نوافل ادا کر کمرے میں احرام کھول دیا، صفا مروا نہیں کیا۔ جب ہمارے گروپ والے واپس آئے تو نے کہا احرام کھول دیا، دم ہو گیا، بس دم نہیں ہوتا، صفا مروا کرواؤ۔ عورت کا کوئی احرام نہیں کہ کھول دیا، کیا کھول دیا؟ اورنگزیب کے بارے میں کچھ نہیں، یہ تاریخی باتیں مجھے کیا پتا، میں نے نہ اورنگزیب کو دیکھا ہے نہ ملا ہے۔ تمہیں بادشاہوں کی تلاش کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دور تھا اس کا گزر گیا، اس میں اچھائیاں بھی تھیں برائیاں بھی تھیں، ہر بندے میں اچھائی بھی ہوتی ہے برائی بھی ہوتی ہے۔ ہاں، عورت اگر بچے کو گود میں بٹھا کے نماز پڑھ سکتی ہے، بدعت ہوتی ہو اور ان کو چندہ نہ دیں تو بہتر ہے۔ دوسری شادی کے لیے مجھے عالمہ کی خلاف ہے، کسی مدرسۃ البنات کے محترم سے رجوع کریں، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ پاکستان میں میرا کاروبار ختم ہو رہا ہے، استغفار زیادہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علاقے میں بھی خدا کرے مسجد بھی بن جائے، مدرسہ بھی بن جائے۔ میرے والد جو ہیں وہ جھوٹ کرتے ہیں، مال پہ ملاوٹ بھی کرتے ہیں، تو پکڑے جائیں گے، تمہارا تو کوئی گناہ نہیں۔ میاں بیوی کے آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو یا لطیف ہو یا ودود دونوں کریں۔ اگر باپ بریلوی عقیدہ رکھتا تھا، اللہ کے بندے کافر تو نہیں تھا نا، اللہ کا سجدہ کر غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھاتا تھا، پھر اس کے لیے دعا نہ کر۔ باقی سب کے جنازہ پڑھا کرو، اللہ عالم۔ مسجد نبوی میں سب سے زیادہ عمل درود شریف ہے، اور اس کے بعد ریاض الجنہ میں جتنی دیر نفل پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھتے رہیں، اور مواجہ شریف میں صلاۃ و سلام عرض کریں۔ میری بیوی کے دل کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ دوست کی بیوی ناراض ہو کر گئی ہے، اللہ ان کی آپس میں صلح کرا دے۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ بعض آپ نے بچے کو کہا کہ میوزک سنا حرام، اب یہ بھی نہیں کہ ہر وقت یہ قانون عملیہ پکار رہا ہو اچھے کام میں وہ بھی نہ سنو، کوئی قرآن پڑھ رہا ہو بس میوزک نہ سنا تو بات کر دو۔ اگر 48 میل شرعی یعنی 78 تو پھر نماز قصر ہے، کلومیٹر۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ 2 طواف کے 2 چکر نیچے لگائے، رش ہو گیا، پھر 5 اوپر لگائے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ مدینہ شریف جاتے ہوئے راستے میں درود شریف پڑھتے رہے، وہاں بھی کثرت سے درود پڑھیں۔ حدود مطاف میں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کعبے پہ نظر نہ ڈالیں، سجدے کی جگہ پر میں نے نفلی طواف کیے ہیں، کسی کی نیت تو نہیں کی تھی تو لوگوں کو ثواب نہیں ملے گا، نیت کرو گے تو ملے گا۔ اگر انبیاء کے نام پر بھی عمرہ طواف کیا ان کو بھی ثواب ملے گا۔ عورت قبرستان میں نہیں جا سکتی ہے۔ جو حرم کے باہر سبیل تقسیم کرتے ہیں اس کا مسئلہ یہی، امیر ہو تو نہ لو، غریب ہو تو لے لیا کرو۔ بیٹی فاطمہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ شہاب کیسر کی والدہ اللہ مغفرت فرمائے۔ والد نے ترکے میں صرف 1 مکان پڑا ہے تو بالکل بہن کو بھی حصہ ملے گا۔
طواف کے بعد 2 رکعت جو افضل ہے مقام ابراہیم کے پیچھے نمیل الحتیم میں، ورنہ ساری مطاف کی جگہ میں جہاں چاہیں پڑھ لیں۔ خالہ کی شادی اللہ والدین کی بھی شادی نہیں، سب کو آسان فرمائے۔ میری پھپھی کا آپریشن ہے، اللہ شفا۔ جانوروں کا ڈاکٹر بننا جائز ہے، بالکل جائز ہے، ان کا علاج بھی تو ضروری ہے۔ جانور جو ہے وہ دی روح نہیں ہے، روح والی چیز ہے، ان کو کھاتے بھی ہو، دودھ پیتے ہو تو علاج نہیں کرواؤ گے۔ حرم شریف میں جتنا ہو سکے مطلب کوئی نہ رہے مکے۔ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ، بہرحال ابھی تک وہ زمانہ کیونکہ قیامت قریب ہے، اس لیے حضور نے فرمایا اللہ کا دیدار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ قیامت میں جو دیدار ہوگا سب پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جیسے 14ویں کی چاند کو دیکھ رہے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ، اس کی رؤیت میں کوئی شک نہیں، اسی طرح تم اپنے اللہ کی زیارت کرو گے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہوگا کہ اللہ عالم، مجھے نہیں پتا، تاریخی باتیں ہیں۔ میری باجی کے شوہر کی نوکری، اس کو کہیں استغفار زیادہ پڑھے، میٹرک کے امتحانات ہیں، اللہ کامیاب کرے، ماموں پہ بہت قرضے ہیں، استغفار پڑھا کریں، انشاءاللہ قرضے اتر جائیں گے۔ باہر ہمارے چاچے کی 13 سال کے بعد بچے کی خوشی دے رہے، اللہ صحت و سلامتی سے ولادت ہو اور صحت و سلامتی والی اولاد نصیب کریں۔ حافظ قرآن کو بھول جاتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا، اپنی طرف سے تو لگے رہو، پھر تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے لیے دعا کریں کہ میں اچھا انسان بنوں، اچھوں کے ساتھ رہو گے تو اچھے بن جاؤ گے۔ مجھے لوگوں کے برے رویے تنگ کیا کرو، تبلیغ کیا کرو، دعوت دیا کرو کہ برائی چھوڑو، اچھائی اختیار کرو۔ دونوں سیٹوں کے درمیان میں جب بیٹھتے ہیں اللہ مغفرنی ورحمنی وارزقنی واسترنی واجبرنی وارفعنی واہدنی واعف عنی یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں، نہ آئے چپ کر کے بیٹھے رہو۔ فرض نماز میں آپ دعا نہ مانگیں، البتہ نفل نماز ہے یا سنتیں ہیں تو سجدے میں آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہ دعائیں جو حدیث میں ثابت ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ طائف سے بغیر احرام کے ہے تو عمرہ بھی کرے ورنہ دم دینا پڑے گا۔ طائف میقات ہے۔ ایک آدمی نے حالت احرام میں کعبے کو چوم لیا، کوئی جرمانہ نہیں، لیکن نہیں چومنا چاہیے۔ دوسرے آدمی نے عمرے کرنے کے بعد بال نہیں کٹوائے اور کپڑے بدل لیے، اس پر دم ہے، لیکن بال بھی تو کٹوائے نا، جب تک بال نہیں کٹوائے گا وہ احرام میں ہے، جتنی غلطیاں کرے گا اتنی دم پڑتے جائیں گے۔ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی، جو سامان دیا تھا انہوں نے واپس کر دیا ہے، جو انہوں نے زیور میری بیٹی کو دیا تھا وہ انہوں نے واپس دینے سے انکار کر دیا ہے۔ بھئی سامان دے دیا تو زیور تو تمہاری بیٹی کے پاس ہوگا، ان کے پاس تو نہیں ہے، وہ کیا دیں گے؟ نبی طور پر جو زیور آپ کی بیٹی کو نے دیا تھا وہ آپ کی بیٹی کی ملکیت ہے، اور کس کی ملکیت؟ میرے بیٹے نے بیوی کو طلاق دی، اس کی ایک بیٹی ہے، اب بیٹی ہم رکھیں، اگر چھوٹی ہے تو ماں کے پاس رہنے دیں، جب بڑی ہو تو آپ لے آئیں۔ آدمی طواف کرتے کرتے تھک جائے تو بیٹھ کے آرام کر، یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ زمزم سے دوسرا پانی نہ اور وضو کر سکتے ہیں۔
میرے شوہر نے مجھے 3 دفعہ لکھ کے طلاق لکھی ہے. اب وہ کہتا ہے میرا ارادہ ہے. ارادہ نہیں لکھا کیوں ہے؟ طلاق ہو گئی. میسر شادی اسی طرح جیسے باقی ہوتی ہے. اکثر لوگ کبوتر چوک پر روڈ پہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جماعت کی نماز ادا کرتے ہیں. مسجد کی جماعت تو نظر نہیں آ رہی ہوتی. اگلی چھوٹی بہرحال چھوٹی جماعتوں کو چھوڑیں جب تک اگلی صف میں نظر نہ آئے. حرم کی نماز نہیں ہوگی، ان کی اپنی نماز ہوگی. چوری کے ذریعے معلومات حاصل کر کے، مجھے نہیں پتہ کس چیز کی چوری کریں گے، آپ فرشیت لیں گے. عمرے کے بعد گنجا ہونا ضروری ہے، ہاں ضروری ہے اور افضل ہے. اگر بال بڑے ہیں تو کٹوا بھی سکتے ہیں، لیکن چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے. اگر نفری طواف ہے، عورت کے چہرے پر کپڑا لگ جائے کوئی بات نہیں، بلکہ پردہ رکھے، کپڑا لٹکا کے رکھے. جو لوگ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں تو صف کے برابر رکھیں بس، تاکہ دوسرے صفوں کے قریب برابر ہو. مجبوری نہ ہو تو اسلامک بینکنگ سے ہم قرضہ لے کے بڑی گاڑی لیں، تو اگر اسلامی طرز پہ قرضہ ہے تو آپ کی مرضی ہے. اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو آ کے جماعت میں مل جائیں، سنتیں بعد میں پڑھیں. ہاں اگر ہمیں یقین ہے کہ جماعت کی 1 رکعت ہمیں مل جائے گی تو مسجد سے باہر کھڑے ہو کے پہلے سنتیں پڑھ سکتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ نیچے لکھا تو ہے آپ نے مکی صاحب، تو نام کا پتہ تو ہے آپ. پھر میں کیا بتاؤں؟ کہتے جی پہلے آپ کی زبان کون سی ہے اور آپ بلوچ کون سے ہیں، کوئی رشتہ کرنا ہے آپ نے سے کیا؟ اگر رشتہ داری کا ارادہ ہو تو پھر میں تفصیل بتا دوں گا. ورنہ کوئی بھی ہو، یا بلوچ ہو، افغان ہو، کوئی ہو، اللہ کے دین کا کام کرے بس. شیعوں کا نماز جنازہ نہ پڑھیں تو بہتر ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا ان میں کوئی سبی ہو، کافر ہو. کافر کا جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، لیکن آپ کو یقین تو کوئی نہیں نا. عمرہ کر کے اس کا اجر سب کو پہنچا سکتا ہے؟ نہیں جناب، ایک کے لیے ایک. مدینے سے واپسی مکہ عمرے کے لیے باب السلام جس دروازے سے آ جائیں کوئی پابندی نہیں. طواف کا ثواب بھی ایک کے لیے ایک. دوران طواف اپنی زبان میں دعائیں مانگ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں. ایک طواف میں ایک کی نیت کر سکتے ہیں. احرام کی حالت میں داڑھی کا بال اگر ٹوٹ کے گر گیا کوئی بات نہیں. اگر زیور کی زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، بلکہ اس کی قیمت سے بھی زیادہ دیتے ہیں، چوری ہو سکتی ہے. چوری تو سب کی ہو سکتی ہے، حلال مال کی بھی ہو سکتی ہے. یہ تو ایک تجربہ ہے لوگوں کا کہ جس مال کی زکوٰۃ نکالی جائے انشاءاللہ وہ ضائع نہیں ہوگا. احرام کے بعد اگر احرام باندھنا ہے آپ نے، عصر کے بعد 2 رکعت نہ پڑھیں، بغیر نماز کے لبیک بعمرۃ لبیک پڑھتے ہوئے آ جائیں. میرے چچا بیمار ہیں، پریشان، اللہ ان کی پریشانی بیماری دور کرے. میری والدہ 11 سال سے بستر پر ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. بار بار عمرہ کرنا افضل ہے یا طواف؟ طواف افضل ہے. میرا نام ساجدہ ہے، مجھے دل کی بھی بیماری ہے، شوگر بھی ہے. وہی میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. یہ آیت پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں. پورے مکہ جو ہے وہ حرم ہے، جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے. حجر اسود کے رہے ہوں استلام کریں نہیں، طواف میں استلام ہوتا ہے. ملتزم کا وہ مقام ہے جہاں سے حجر اسود کا ختم ہوتا ہے اور دروازے کی چوکھٹ تک. عمرے پہ آنے والے کہیں سے آئیں، پاکستان سے آئیں، جہاں سے آئیں، نماز قصر پڑھیں گے. ہر عمرے کے طواف کے بعد ہی، ہر طواف کے بعد 2 رکعت ضروری ہے، واجب ہے.
عقیقہ یہ ہے کہ 7ویں دن اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے خرید کر کے تقسیم کریں، لڑکی ہے تو 1 بکرا۔ میں نے کسی سے قرضہ لیا تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کے بچے ہیں تو اس کے بچوں کو دو، تم کیوں خیرات کرو؟ اس کے بچے موجود ہیں وارث، ان کو ادا کرو۔ توبہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز اکیلے میں پڑھ کے اللہ کے آگے توبہ کرے، کسی کو بتانے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد کے محراب میں منبر پڑا ہو، جائے نماز ہٹا کر بچھا لیا جائے، کوئی بات نہیں۔ جو بچے قرآن پڑھ رہے اللہ ان کے لیے آسان کریں۔ دعوت تبلیغ کے اختلاف کی وجہ سے اللہ اختلاف کو دور کرے۔ بد نظری سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ جب آدمی خود اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اس طرح کہ اعوذ باللہ بھی پڑھے گا، بسم اللہ بھی پڑھے گا پہلی دفعہ۔ حضور کی زیارت کے لیے درود شریف کی کثرت کریں اور اتباع سنت کریں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ باندھ کے نیت کی، طواف کیا، صفا کے 3 چکر لگائے، حیض آ گیا، خراب ہو گئی، جدہ چلے گئے، غسل بعد صحبت بھی کر لی ماشاءاللہ، اب عمرہ بھی قضا کریں اور دم بھی دیں۔ شادی کے لیے علماء یہی فرماتے ہیں کہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ رشتے کے بعد منگیتر سے بات کر سکتے ہیں، منگیتر منگنی کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب تک نکاح نہ ہو۔ عمرہ قضا آپ نے کر دیا تو ٹھیک ہو گیا۔ دعا جو ہے وہ اللہ سے براہ راست مانگے، وسیلے کے بغیر۔ پتہ نہیں عورت شوہر کے پیچھے جو ہے وہ گناہ کرتی ہے تو اللہ پکڑنے کے بندہ کیا کر رہا ہے۔ عمرے کے دوران طواف کیا، صفا نہیں کیا، بال کاٹ لیے، دم پڑ گئی۔ یہ جبہ کرتا پہنے سب جائز ہے۔ کارٹون دیکھنا جو ہے بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے، بڑے نہ دیکھیں۔ انبیاء کے نام پر جو فلمیں ہیں ان کا دیکھنا بالکل ناجائز ہے۔ کھانے کے وقت پانی پی سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، پہلے پئیں، درمیان میں پئیں، بعد میں پئیں، مسئلہ سے کوئی حکیم نے بتایا ہو تو کو بتا۔ بہرحال اللہ سب کی حاضری قبول فرمائیں۔ اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح اور عالم بنائے۔ معتزلہ میں کئی لوگ ہیں، بعض کافر ہیں۔ لقمان سلفی اللہ عالم میں زیادہ نہیں جانتا، ان کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں۔ طارق جمیل صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ زندہ الحمدللہ موجود ہے، ان سے پوچھیں۔ احرام کی حالت میں کپڑے دھل رہے، پتہ نہیں کیا دھل رہے۔ بچی شادی شدہ ہے، اس کا شوہر اس کو لینے بھی نہیں آتا، طلاق بھی نہیں دیتا، 6 سال سے گھر بیٹھی ہے۔ اللہ مشکل حل کرے، لیکن لازمی بات ہے کہ آپ خلو کر کے اس کا نکاح ختم کریں۔ جب وہ 6 سال سے بیٹھی ہے، نہ لیتا ہے نہ آتا ہے، ایسی نکاح کا کیا فائدہ؟ مطاب میں بھی کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ سود پر گاڑی لی، وہ توبہ کرو، استغفار کرو، اور کیا کفارہ ہے۔ اگر عمرے کے بعد تھوڑے ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ جاتی ہے۔ عمرے کے دوران صابن سے ہاتھ دھو لیے، 1-2 ریال خیرات کر دو۔ ایک عورت جب جہنم میں جائے گی کہ اس کی وجہ سے 4 مرد بھی جہنم میں جائیں گے، کیوں؟ ان باقی کا کیا قصور ہے؟ جس کا قصور ہے وہ جائے گی، باقی کیوں جائیں گے؟ صفا مروہ میں وضو ہو تو اچھی بات ہے، نہ ہو پھر بھی ہو جاتی ہے۔ چاہتی ہوں میری بیٹی کسی اللہ والے کی بیعت کرے۔ ایک تو میں بیعت کرتا نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بیعت کے لیے کسی اللہ والے کو تلاش کریں جو اللہ کے دین پہ چلنے والا ہو، جس کو شریعت کا اللہ کا خوف ہو۔ موجودہ دور میں تو بہت مشکل ہے
آپ گھر میں بیٹھ کے عبادت کرتی رہیں، قرآن پڑھتی رہیں۔ 14 سال کا حافظ جی کروا سکتا ہے۔ بھائی شاہد نصیر کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ تبلیغی جماعت کے نکلنے کے لیے زبردستی جائز نہیں، آپ دعوت دیں، آپ کا کام دعوت دینا ہے، جبر کرنا نہیں۔ جہاز کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ جہاز کا پانی مجھے کیا پتا کیوں نجس ہوگا؟ لادمی پر جہاز چلتا ہے، تازہ پانی لیتے ہیں، نجس کیوں ہوگا؟ مسجد عائشہ سے عمرہ ہاں ہو سکتا ہے۔ آپ پاکستان کب آئیں گے؟ جب اللہ توفیق دیں گے اور اللہ لکھیں گے۔ بہرحال طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ واجب ہیں۔ ایصال ثواب کرنا ہو تو ایک طواف کا ایک کے لیے۔ جن کے لیے بھی آپ ثواب کا کام کرتے ہیں، اللہ ان کو علم دیتے ہیں اور ثواب ان کو پہنچایا جاتا ہے، وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے وہ قیامت تک کہاں رہیں گے؟ تمہارے گھر میں تو نہیں آئیں گے، قبر میں رہیں گے۔ تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ جو فوت ہو گئے ان کی ارواح کا آپس میں تعلق بھی ہوتا ہے، دنیاوی معاملات سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہر آدمی اپنی اپنی قبر میں ہے، نیک کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے جہنم ہے۔ جب ہم فاتحہ پڑھ کے بخشتے ہیں بالکل ان کو ثواب دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے۔ آپ جب بھی دعا مانگیں کسی کے صدقے یا واسطے سے نہیں، سیدھا اللہ سے مانگیں۔ پتہ نہیں مرسلین نام رکھنا تو جائز ہے، عبد النبی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ مرچوں میں کلر ڈال کے دھوکہ دیتے ہیں، وہ حرام ہے، اس کا پیسہ بھی حرام ہے۔ میں نے عمرہ کیا، بنیان بھی نہیں اتاری اور نیچے انڈر ویئر بھی نہیں اتارا، ماشاءاللہ دم۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال صحابہ بھی قبروں میں زندہ اور بالکل۔ کیا ہوتا ہے کیا حقیقت مجھے تو نہیں پتا۔ علم لدنی جو اللہ خود دل میں ڈال دے۔ آپ نے لکھا ہے علم لدھیانوی، علم لدھیانوی نہیں ہے، علم لدنی ہے۔ علمناہ من لدنا علما، قرآن میں ہے۔ جھینگا مچھلی حلال ہے، کیکڑے کا مجھے پتہ نہیں۔ ہمیں کیسے پتہ ہو کہ ہمارے اندر ایمان ہے؟ جب نماز پڑھ رہے پتہ ہے نا ایمان ہے تو پڑھ رہے ہیں۔ اگر ایمان نہ ہوتا عمرے پہ کیوں آتے؟ ایمان نہ ہوتا طواف کیوں کرتے؟ ایمان نہ ہوتا صفا مروہ کیوں دوڑتے؟ ایمان نہ ہوتا درود شریف کیوں پڑھتے؟ خود ہی پتہ لگتا ہے۔ ایک بیمار جو بھی اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال بھی جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ جو لوگ حیات کے منکر ہیں یا حیات کے انکار کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ مسرور نواز کی دوست طارق بھٹی کی والدہ فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ عورت طواف میں اور صفا مروہ میں جرابیں پہن سکتی ہے، مرد نہیں پہن سکتا۔ میرا بیٹا 10 سال سے انگلینڈ میں ہے، دشمنی کی وجہ سے بھیجا، اکلوتا بیٹا ہے۔ بارہ اللہ آپ کی دشمنیاں دور کرے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے ملنے کی توفیق دے۔ میرے والد کو سانس کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بھائی فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، جنت نصیب فرمائے۔ خیرات اور صدقے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر حالت سعی میں عورت نے طواف کر دیا، صفا دوڑ رہی تھی کہ حیض آ گیا، اس نے پورا کر دیا صفا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔
احرام کی حالت میں بھول کر کپڑے دھل دیے. کیا دھل دیے؟ بالوں کو کالا رنگ نہ لگائیں، باقی جو لگا سکتے ہیں. قبر میں پانی ڈالنا کیسا ہے؟ قبر میں پانی کیوں ڈالو گے؟ تاکہ مردے کو تکلیف دینا چاہتے ہو. اوپر یا جو ڈالتے ہیں وہ بھی ضروری نہیں ہے، بدعت ہے. لوگ سونا لے آتی ہیں، کاروباری معاملات ہیں، وہ جانیں جن کا کام ہے. مجھے جستجو ہے کہ میرے دل میں قرآن ہو، قرآن والوں سے تعلق رکھو، کسی مدرسے میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہو. عورت غیر محرم کی موجودگی میں چہرہ نہیں کھول سکتی ہے، پردہ اس کو کرنا ضروری ہے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون. اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين. هذا البلد الامين فاجعل امنا مطمئنا سخاء رخاء. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. تمام دنیا میں جتنے دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، سب کی حفاظت فرما. جتنے ہندوستان پاکستان جہاں بھی اللہ کے دین کے علماء حق ہیں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین والبلد الامین کی حفاظت فرما. یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کو ہنود یہود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم